پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیر شریف میں عرس کے موقع پر جو جھگڑا وغیرہ ہوا، تقریباً سبھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ حضرت مولانا توقیر رضا خاں صاحب بریلوی عرس سے پہلے اجمیر شریف پہنچے، وہاں کے خادموں سے آپ نے بات چیت کی اور عرس کے موقع پر جو جھگڑا وغیرہ ہوا، اس کے بعد مولانا توقیر رضا خاں صاحب نے یہ باتیں کہیں جنہیں غور سے سنیے اور آپ بھی اس پر رائے دیجئے، کمنٹ کر کے بتائیں۔ حضرت مولانا توقیر رضا خاں صاحب اپنی بے باک بیان بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ میری بات کسے اچھی لگے گی اور کسے بری لگے گی۔ وہ امت کو متحد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو سنیے۔ میں نے بہت بار کہا ہے اس بات کو کہ گمراہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ گمراہی کہاں ہے، لیکن آپ گمراہوں میں تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تبلیغ گمراہ کا حق ہے، اور اگر حقدار کو حق اس کا نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہ وہ ہیں جنہیں صحیح راستہ معلوم ہے، اور وہ گمراہ کو راستہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صرف نذرانوں کے لیے تقریر کرنا، نذرانے کے لیے تبلیغ کرنا، نذرانے کے لیے جلسہ کرنا، اور جہاں ہاتھ چومے جائیں، پیر چومے جائیں، وہاں جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں علماء ہر سال ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مرکز کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرکز یہ کہتا ہے کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہے، فلاں بددین ہو گیا، لیکن آپ کی موجودگی میں اگر وہ غلط راستے پر چلا گیا اور آپ نے اسے اس غلط راستے میں جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو جتنا ذمہ دار وہ ہے اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ گمراہی ہے، گمراہی بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، وہابیت بڑھ رہی ہے۔ مرکز خاموش ہے۔ مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں، مرکز اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو ہی کر رہا ہے، ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے، صرف دولت، حصول دولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل روز محشر ان سب کا جواب طلب ہوگا جو اس قسم کا انتشار پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، کس قسم کی مسلمانوں کے سامنے پریشانیاں درپیش ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہو، کیسے ان چیزوں تکلیفوں سے اپنی ملت کو نجات دلائیں، ان سب پر غور کرنے کے بجائے فضولیات میں الجھا جاتا ہے۔ اور کن فضولیات میں الجھے ہیں؟ ان فضولیات میں الجھے جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، آپ نے بھی ہزاروں بار نام سنا ہوگا، حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ مفتی اعظم نے اعلی حضرت کے روحانی تیسرے روحانی، اور اعلی حضرت نے انہیں برہان ملت نام دیا، اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ ان کا اصل نام، میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے پوچھو جا کے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ اصل نام کیا ہے برہان ملت کا۔ تو ان لوگوں نے مسلک اعلی حضرت کو اپنے طریقے سے مولڈ کر لیا ہے ایک طرح سے، اور مسلک اعلی حضرت ایسا لگتا ہے، ابھی اجمیر کا جو واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں بریلی کی جو بدنامی ہوئی ہے، وہ بدنامی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ غیر ذمہ دار رویہ نہ اختیار کیا ہوتا، میں نے جو کوشش کی، میں نے جو پہل کی، اس پر کم سے کم حمایت نہ کرتے تو خاموشی اختیار کر لے، تب شاید یہ واقعہ وہاں پیش نہ آتا۔ آج اجمیر شریف، ہم کسی بھی حالت میں اجمیر شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اجمیر شریف میں حاضری دینا ہی ہے، وہاں کے ہم غلام ہیں، اور غلام کی ذمہ داری ہے کہ حاضری دیتا رہے۔ اب وہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو جا کے ہوٹلوں میں پوچھ رہے ہیں بریلی کا کون کون ٹھہرا ہے، نکالو اسے ہوٹل سے۔ تو یہ بریلی کی بدنامی، وہاں کوئی جائے اور کہے کہ میں بریلی سے آیا ہوں، اسے حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، نفرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بریلی سے نفرت آپ لوگ پیدا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں،
ईमानदारी के साथ, लिल्लाहियत के साथ हाथ जोड़ता हूं यार, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह आला हजरत के रास्ते पे आ जाओ। तुम लोगों ने आला हजरत का रास्ता तर्क किया है, इसी वजह से पूरी दुनिया में बरेली बदनाम हो रहा है। मसलक आला हजरत, लोग तुम लोगों के तरीके कार की वजह से आज आला हजरत से जो लोग दूरी बना रहे हैं, आला हजरत का मसलक फैलाना, आला हजरत का मसलक समझाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने अपने जाती मफाद, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए तुम लोगों ने बरेली को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। आज मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर किन लोगों से लड़ना है, किन फितरों से लड़ना है, इस तरफ तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क के मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद किया जाए, कैसे उनको सैलाब, फिरका परस्ती के सैलाब में घिर चुके हो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सैलाब से निजात हासिल कर सकते हो। और अगर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे तो इस सैलाब में डूबने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चों के लिए तुमने जैसी गुजार ली गुजर गई, ऐश कर लिया तुमने, दुनिया कमा ली तुमने, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता बेहसी का बना के जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में तुम्हारे बच्चों को रहना है, कैसे रहना है, जिल्लत के साथ रहना है, गुलाम बन के रहना है, या बाइज्जत तरीके से रहना है, फैसला तुमने करना है। इन तमाम फजूलियात को नजरअंदाज करो और अल्लाह का काम समझ के जिस दिन काम करना शुरू करोगे, दौलत के लिए काम मत करो। मैं आज तुमसे कहता हूं कि आला हजरत की अहमियत और इज्जत, आला हजरत बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते, आला हजरत बहुत दौलत वाले थे। आला हजरत की दुनिया में इज्जत इसलिए नहीं है, मुफ्ती आजम चाहते बिल्डिंगें बना सकते थे, कारें नहीं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खरीद सकते थे उनके मुरीद जो चाहते। लेकिन मुफ्ती आजम का मैंने तरीका देखा है कि अगर किसी मुरीद ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है तो हजरत ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया और ये कहा कि ये तज़िये माल है। हजरत ने हमेशा, हजरत मुफ्ती आजम ने हमेशा थर्ड क्लास से सफर करना पसंद किया। तुम लोग आला हजरत और मुफ्ती आजम के तरीके से हट गए हो, इसी वजह से पूरी दुनिया में आज जो माहौल बनता जा रहा है, बरेली से लोग जो दूरी बनाते चले जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर नहीं है, तुम सारे लोग जिन्होंने मसलक आला हजरत को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियां लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियां लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम करता रहेगा। तुम लोगों से कहता हूं, तौकीर खराब है, तौकीर से मत मिलो, लेकिन तुम लोग आपस में मुत्तहिद होकर बैठो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सर जोड़कर बैठो कि इन मुश्किलों, इन परेशानियों से कैसे पार लगाया जाए। अगर सर जोड़कर नहीं बैठोगे, तबाही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया वहां जाके। हमारी तो कोशिश ये है और आला हजरत ने हमें ये बताया है कि दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए। जहां नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि वहां भी दुरूद और सलाम हो जाए। हमने तो देवबंदियों के जलसे में जाके दुरूद पढ़वाई है। दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दुनिया का मकबूल तरीन सलाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन या नबी सलाम अलैका भी हमारा सलाम है, सलाम तो हुजूर के लिए है। अगर वहां पे तुम वो सलाम पढ़ लेते तो परेशानी क्या थी? लेकिन तुम असल में सलाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, असल में तुम अपने मफाद के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकत बताने के लिए। ये तरीका अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं अपनी बरेली से मोहब्बत करता हूँ, मरकज से मोहब्बत करता हूँ, मसलक आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मसलक आला हजरत, जो तुम लोगों ने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, इसको बांटो, इसको फैलाओ, किसी सूरत से काम करो। अल्लाह का वास्ता देता हूं तुम्हें, आला हजरत का वास्ता देता हूं, मुझसे तासुब मत करो। मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूं, मैं दौलत नहीं कमाता, मैं नजराना नहीं लेता, मैं मुरीद नहीं करता, मैं तकरीरों में नजराने नहीं लेता। मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूं, पैसों के वास्ते काम नहीं कर रहा हूं। तुमसे भी मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो, ये मेरी गुफ्तगू आम हो। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूं और ये कहीं इधर उधर चली जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और जिस दिन मैं
دیکھ لیا اور میں نے سمجھ لیا کہ تم لوگ مہر لگ چکی ہے تم لوگوں پہ, تم سدھرو گے نہیں, اور تمہارے ایک ایک عمل, کہاں کہاں شادیاں کرتے ہو, کن کن سے یارانہ کرتے ہو, کن کن سے دوستیاں کرتے ہو, کن کن سے رشتہ داریاں کرتے ہو, کیسے کیسے کام کرتے ہو, تم لوگ اپنے طریقے پر اپنے طریقے کو درست نہیں کیا. میری ان تھوڑی سی باتوں کو تنبیہ سمجھو, کیونکہ میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں اور مرکز کو چاہتا ہوں کہ مرکز رہے. مرکز کو تم لوگوں نے جو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ہے, سر جوڑ کے بیٹھو اور مرکز کو مرکز بناؤ, مرکز کے لیے کام کرو. میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں, میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہوگی, دل آزاری ہوئی ہوگی, لیکن اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے طریقے پر آ جاؤ. ہم نے مفتی اعظم کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مفتی اعظم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے. میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں, حضور برہان ملت کا نام تمہیں نہیں پتا, کیسے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو کہ اعلیٰ حضرت کے پسر روحانی کا نام نہیں پتا؟ عبد الباقی نام ہے ان کا, عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ. اور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم نے انہیں بھیجا مسلم پرسنل لا بورڈ, جو مخلوط بورڈ ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں, اس بورڈ میں جائیے, اپنی بات رکھیے, اپنی بات کیجیے, اور وہ تا حیات اس بورڈ کے نائب صدر رہے. مفتی اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں رہے. اپنے طریقوں کو درست کرو. تم سلام والے ہو, تم درود والے ہو, تم جہاں جاؤ گے وہاں درود و سلام ہوگا, اور تم سب سے دوری بنا لو گے تو جہاں سلام ہو رہا ہے وہاں بھی بند ہو جائے گا. اجمیر شریف والوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی, بلکہ تمہارے طریقوں سے ناخوش ہو کر اعلیٰ حضرت سے انہیں چڑ پیدا ہوئی ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت سے تو میں کہتا ہوں کوئی چڑ ہی نہیں سکتا. جو خانقاہ چلا رہا ہے, جو گدے نشین ہے, جو مجاور ہے, کسی بھی قیمت پر, ہر ایک سجادہ نشین, ہر ایک گدے نشین اعلیٰ حضرت کا مرہون منت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کوئی خانقاہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے خانقاہوں کے وقار کا کام کیا, خانقاہوں کو بچائے رکھنے کا کام کیا. تو تمہارے طریقوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے لوگ جو چڑ پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے طریقے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس لیے اپنا طریقہ درست کرو. اخلاق, محبت, انکساری اگر نہیں ہے تو تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے. نہ مسلک پھیلا سکتے ہو, نہ مذہب پھیلا سکتے ہو, تم صرف فتنہ پھیلا سکتے ہو. حصول دولت اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے. میں تو بہت غربت میں گزارا کر رہا ہوں, اور میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی دولت کی وجہ سے عزت نہیں, مفتی اعظم کی دولت بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے, اس وجہ سے عزت نہیں, مفتی اعظم کے تقوی کی وجہ سے, ان کے عمل کی وجہ سے ان کی عزت ہے. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے خاندان والے ہو, بہت بڑے دولت والے ہو, اس لیے تمہاری عزت ہے, تو غلط فہمی میں ہو. تمہاری عزت صرف اعلیٰ حضرت سے نسبت کی وجہ سے ہے. اعلیٰ حضرت کے مہمانوں کی خدمت کرو, ان کے قدم چومو, تبھی تمہارا تبلیغ کے لیے نکلو, مسلک کی تبلیغ کے لیے نکلو. اور گمراہی کہاں ہے یہ تمہیں پتا ہے. نذرانے والی جگہوں پر مت جاؤ, گمراہی والی جگہوں پہ جاؤ. ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں تم جاؤ لوگوں کو پتا چلے اعلیٰ حضرت والے آئے ہیں, پتھر مارے جائیں, تب یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی تم اعلیٰ حضرت کے چاہنے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پھیلانے والے لوگ ہو. ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی ایسا ایک چھوٹی سی جماعت ہے, کوئی نیا مسلک ہے, اور یہ لوگ خرافاتی لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پھیلانا ہے تو اپنے طریقے کو درست کرنا پڑے گا. میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلک حق پر قائم و دائم رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر اسی مسلک پر ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے جو درپیش مسائل ہیں, ہمارے سامنے جو مشکلات کھڑی ہیں, جو فرقہ پرستوں نے ہمارے خلاف سازشیں رچی ہوئی ہیں, جو پروگرام بنائے جا رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم رہے. سرور چشتی کی بات میں نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ اگر خدام پر آپ کو اعتراض ہے, ان کے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹوں پر وہ پوری توجہ برابر دیتا ہے, چاروں اس کے بیٹے ہیں, لیکن ایک بیٹے کو وہ دیکھتا ہے کہ غلط صحبت میں جا رہا ہے, غلط اس کے
معاملات ہوتے چلے اس بیٹے پر خاص توجہ دی جاتی ہے, اس پر خاص نظر رکھی جاتی ہے تاکہ بہک نہ جائے, بھٹک نہ جائے. تم نے مفتی اعظم کو میں نے دیکھا اجمیر شریف میں کس طرح حاضری دیا کرتے تھے. پہلی